بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میرے بزرگوں اور پیارے بھائیوں، دنیا کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح زینت دی ہے، اسی طرح دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریاں اور امانتیں بھی دی ہیں۔ اللہ نے دنیا کو زینت دی ہے۔ انا زینا ما علی الارض انا جعلنا ما علی الارض زینت اللہ، ہاں، کہ دنیا کو زینت دی ہے، اور زینت کی مصلحت یہ بتائی ہے کہ زینت دے کر ہم امتحان لیں گے بندوں کا، کہ کون اپنی عملی کارگزاری اچھی بناتا ہے اور کون زینت کے پیچھے جاتا ہے۔ جی ہاں، یہ دیکھا جائے گا کہ کون زینت کے پیچھے جاتا ہے اور کون اپنے عمل کی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے پوری کرتا ہے، یہ کہا۔ اور حدیث میں ہے کہ شیطان کو اللہ نے مزین بنایا ہے، خلق ابلیس مزینا، کہ وہ دنیا کی تمام برائیوں کو زینت دیتا ہے۔ ہاں، اس کے پاس یہ فن ہے، کتنی بری چیز ہو لیکن اس کے پاس یہ فن ہے کہ وہ اس کو زینت دے کر کے وہ آدم کے بیٹے کو اس میں پھنسائے گا۔ جی ہاں، یہ ملکہ اس کو دیا گیا ہے، خلق ابلیس مزینا۔ جی ہاں، تو ہمیشہ اللہ کے نیک بندوں کا یہ طریقہ رہا ہے۔ تو کتابوں میں بھی ہے کہ ومن اراد الآخرہ ترک زینت الحیات الدنیا، کہ جو آخرت بنانا چاہے وہ زینت کی طرف توجہ نہ کرے۔ جی ہاں، تو آخرت بنے گی، نہیں تو نہیں بنے گی۔ آپ حضرات کو اللہ نے علم دیا ہے۔ جی ہاں، اسلام میں دو ہی چیزیں بڑی ہیں، ایک ایمان بڑی چیز ہے، ایک علم بڑی چیز ہے، اس سے بڑی اور کوئی چیز نہیں ہے۔ علم و ایمان یہ سب سے بڑی چیز ہے، یہی دو چیزیں اللہ تعالیٰ نبیوں کے ذریعے سے اپنے بندوں کو دیتے ہیں۔ ایمان دیتے ہیں، اللہ سے تعلق پیدا کرنا، اور پھر تعلق کے کیا حقوق ہیں اس کو سمجھانے کے لیے علم اتارا ہے کہ اللہ کے تعلق کے کیا حقوق ہیں۔ ہر تعلق کے حقوق ہوتے ہیں، بیوی بچوں کے تعلقات ہیں تو ان کے حقوق ہیں، دوسری چیزوں کے تعلقات ہیں تو ان کے حقوق ہیں۔ دنیا دارالحقوق قرار دی گئی ہے، یہ دارالحقوق ہے۔ جی ہاں، یہاں حقوق کی تعلیم دی جائے گی، یہاں حقوق کی رعایت کی جائے گی، اور حقوق برتنے کے طریقے دیے جائیں گے کہ حقوق برتنے کے کیا طریقے ہیں، حقوق برتنے کے کیا طریقے ہیں۔ تو حقوق برتنے کے 3 طریقے ہیں، ایک انصاف، ایک احسان، ایک ایثار۔ اس سے حقوق ادا ہوں گے۔ میری بات سمجھ، یہ باتیں عام طور پر آتی نہیں ہے، تو تبلیغ کی برکت ہے۔ جی ہاں، وہ یہ کوئی فخر نہیں ہے، اللہ نے اس کام کی وجہ سے بہت چیزیں کھولی ہیں۔ ہاں، کیا کہہ رہا تھا؟ میرا دماغ ایسا ہو گیا ہے۔
حقوق کی ادائیگی کے لیے 3 چیزیں پیدا کی ہے. ایک انصاف، پھر اس کے اوپر احسان اور اس کے اوپر ایثار. یہ 3 چیزوں سے حقوق ادا ہوں گے. امرت لأعدل بینکم، پیغمبر کہہ رہا ہے، اللہ کا نبی، کہ مجھے حکم ہے کہ تمہارے درمیان میں انصاف کروں، کیونکہ انصاف کے بغیر حق کیسے ادا ہوگا. امرت لأعدل بینکم، مجھے حکم ہے کہ تمہارے اندر انصاف قائم کرو. ایک مرتبہ کوئی چیز آپ نے تقسیم کی تو ایک آدمی نے اعتراض کیا کہ اس تقسیم میں انصاف نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے، آپ بہت بیزار ہوئے، بہت ناراض ہوئے. فرمایا فمن یعدل الا معدل، میں انصاف نہ کر سکا دنیا میں تو دنیا میں انصاف کرے گا کون؟ حکم ہے کہ مجھے کہ میں انصاف دنیا میں قائم کروں. امرت لأعدل بینکم اللہ ربنا و ربکم. تو حقوق کی ادائیگی کے لیے انصاف قائم کرنا بندوں میں، اپنی ذات میں بھی، کہ انصاف ہوں گے تو حقوق ادا ہوں گے. اور اللہ کا معاملہ ہے تو کہ اللہ کا معاملہ ہے تو اللہ کے معاملے میں، اس کے حقوق کے معاملے میں اعتدال پر رہو، اعتدال پر رہو، تاکہ آخر تک معاملہ چلتا رہے. اعتدال میں آخر تک معاملہ جاتا ہے. اگر اعتدال نہیں ہوا، اس میں گولو ہوا، اس میں تقسیر ہوئی تو معاملہ بگڑ جائے گا. اس لیے کہ اللہ کے معاملے میں اعتدال سے رہو. جتنی طاقت ہے اتنا کام کرو. علیکم بما تطیقون، جتنی طاقت ہے اتنا کام کرنا ضروری ہے. ہاں، یہ طاقت ہے اتنا کام کرو، انصاف کی بات ہے. میں نے کہا ایک کہ دنیا دارالحقوق ہونے کی وجہ سے اللہ نے انصاف کو پیدا کیا ہے. پھر انصاف سے اوپر احسان کو پیدا کیا ہے، احسان کے اوپر ایثار کو پیدا کیا ہے، تاکہ بندوں میں یہ چیز حقوق ان کے سلامت رہیں. ہاں. دوسرے حقوق اللہ تعالیٰ کے ہیں. اللہ کا کیا حق ہے؟ تو حضرت معاذ بن جبل بتا معاذ تدری ماذا حق اللہ. معاذ، آپ کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے؟ عرض کیا مجھے نہیں معلوم ہے، آپ بتائیں گے. فرمایا اللہ کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے گی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا. یہ اللہ کا حق ہے. تو جو علم اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے ذریعے سے دیا ہے اس میں اسی کی تعلیم ہے، حقوق کی تعلیم ہے. ہاں، کہ حقوق کو سنبھالو، کیونکہ دنیا تعلقات کی جگہ ہے. جی ہاں، یہاں تعلقات پیدا ہوتے ہیں، پیدا ہوتے ہی. جی ہاں، انسانوں میں اور حیوانوں میں یہی فرق ہے کہ حیوانوں کے آپس کے کوئی تعلقات نہیں ہوتے. جی ہاں، انسانوں کے کہ انسان بغیر تعلق کے ہوتا ہی نہیں ہو. جی ہاں، تو حیوانوں میں کوئی تعلقات نہیں ہوتے، اس لیے ان میں حیوانوں میں آپس کے تعلقات کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی. کچھ کس نے مارا، کس نے مار کھایا، کچھ نہیں. جو مارے وہ مارے، مار کھائے مار کھائے، جانور ہے. جی ہاں، آپ کے ہاں ایسا نہیں ہے. جی ہاں، آپ کے ہاں حقوق ہیں، اور سب سے پہلا حق وہ اللہ کا ہے. کیونکہ اللہ اول ہے، اللہ سے پہلے کوئی نہیں ہے. اللہ انت الاول فلیس قبلک شیء.
اللہ اول ہیں، اللہ سے پہلے کوئی نہیں ہے. کان اللہ ولم یکن شیء. پہلا حق اللہ تعالیٰ کا وہ عبادت کا حق ہے. کہ اللہ کا کیا حق ہے؟ کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے گی، آسمانوں میں، زمینوں میں، سب جگہ. وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ. وہ یہاں بھی معبود، وہاں بھی معبود، سب جگہ وہی معبود ہے، کوئی دوسرا معبود نہیں. تو اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. عبادت کیسے کی جائے؟ عبادت کیسے کی جائے؟ تو عبادت کی صحت کے لیے علم کی ضرورت تھی. اس لیے نبی جس طرح عبادت کی دعوت لے کر آتا ہے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اس کی دعوت ہوتی ہے عبادت کی. ایسے ہی نبی کے ساتھ کہ اس کا علم بھی ہوتا ہے. عبادت ہے تو عبادت کا علم ہے. ہاں، تاکہ عبادت کے علم کے ساتھ ہو. ہر کام کا علم ہوتا ہے. جس کام کا علم ہوگا وہ کام صحیح ہوگا. جس کام کا علم نہیں ہوگا وہ بے خبری سے خراب ہو جائے گا. قاعدے کی بات ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ علم نازل کیا ہے نبیوں کے ذریعے سے. ہاں، اور یہ بڑی نعمت ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم دیا گیا ہے وہ تمام نبیوں سے زیادہ علی وجہ الاتم دیا گیا. اور ایک دوسری امتیازی صفت اس علم کی یہ ہے کہ جو علم نبیوں کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے، اللہ خود اس علم کا محافظ ہے. اس علم کی اللہ حفاظت کرے گا. تاکہ جس زمانے میں جس جگہ بھی اس کے طلبگار پیدا ہوں ان کو وہ علم مل جائے گا. حفاظت اللہ کی ہے. اس لیے یہ الگ بات ہے کہ لوگوں میں اس کی طلب ہی نہ ہو، وہ اپنی جہالت پر زندگی گزارے، وہ الگ بات ہے. ورنہ جس زمانے میں بھی لوگ اس کے طلبگار ہوں گے اللہ ان کو یہ علم دے گا. کیوں کہ یہ منسوخ بھی نہیں ہے بلکہ یہ محفوظ ہے. جی ہاں، یہ محفوظ علم ہے. اللہ کی حفاظت میں ہے یہ علم. اور اس علم کی انسانیت کو ایسی ہی ضرورت ہے جیسے زمین کی مخلوق کو پانی کی ضرورت ہے. پانی کے بغیر زمین کی کوئی مخلوق زندہ نہیں رہ سکتی. حیوانات ہو، انسان ہو، نباتات ہو، کوئی بھی چیز، پانی پر ان کا وجود موقوف ہے. وجعلنا من الماء كل شيء حي. کہ پانی سے ہم نے ہر چیز کو حیات دی. تو جس طرح پانی کے بغیر گزارا نہیں ہے، اس طرح انسانوں کی زندگی کو صحیح رخ پر چلانے کے لیے علم کے بغیر بھی گزارا نہیں ہے. کہ جب ان میں علم ہوگا تو ان کی زندگیوں کا رخ صحیح ہوگا. انسانی زندگی کے دنیا میں 4 شعبے ہیں. کتنے؟ 4 شعبے انسانی زندگی کے دنیا میں. ایک اقتدار و حکومت کا شعبہ، ایک زراعت و زمینداری کا شعبہ، ایک تجارت کا شعبہ، ایک مزدوری کا شعبہ. ان 4 شعبوں پر دنیا کی معیشت ہے. سمجھ نہیں نا بات؟ نئے نئے مولوی مطالعہ نہیں کرتے. ہاں، وہ کھلونا دیکھتے رہتے ہیں. دنیا کی معیشت یعنی دنیا کے روزگار کے یہ 4 شعبے ہیں. حکومت کا شعبہ، تجارت کا شعبہ، مزدوری کا شعبہ اور یہ 4 شعبے ہیں جس کو معیشت کے شعبے کہتے ہیں، گزارے کے شعبے. کیونکہ دنیا گزارے کی جگہ ہے، یہ گزارے کی جگہ ہے. متاع
وما هذه الحیات الدنیا الا متاع، یہ متاع ہے، اے ما یتمتع به الانسان ثم یترکہ، یہ متاع کا مطلب ہے جب میں بیٹھا ہوں کرسی پر، جب میرا کام پورا ہو جائے گا تو میں اس کو چھوڑ دوں گا، پھر لے کے کیا کروں گا؟ متاع اسی کو کہتے ہیں کہ اسے کام چلایا پھر چھوڑ دیا. ساری دنیا کے اسباب متاع، لیکن متاع ہونے سے کی وجہ سے ذمہ داریاں ختم نہیں ہوگی، ذمہ داری پھر بھی آئے گی. جی ہاں، اس لیے یہ 4 شعبے ہیں دنیا کے. جی ہاں، ہے وہ متاع لیکن دنیا کے 4 شعبے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے چاروں شعبوں کے لیے اپنا علم اتارا ہے تاکہ یہ شعبے دنیا میں صحیح چلیں. تو پہلے زمانے میں نبیوں کا آنا عام طور پر ان شعبے والوں کی طرح ہوتا تھا. جی ہاں، جیسے مال اور ملک، قارون اور فرعون، ان کے لیے موسیٰ علیہ السلام آئے. قوم سبا کے لیے 13 انبیاء آئے جو زمینداری کرتے تھے. قوم سبا زمینداری تھی ان کے پاس انبیاء آئے. شعیب علیہ السلام تاجروں کے پاس آئے. جی ہاں، صنعت والوں کے پاس صالح علیہ السلام آئے، کارخانے والوں کے پاس. تو الگ الگ شعبوں کے لیے الگ الگ نبی بھیجا جاتا تھا تاکہ اس شعبے کی ان کو صحیح رہبری ہو جائے، اس شعبے میں وہ خراب نہ ہو. تو یہ کام ہو گیا، ہر شعبے کی تعلیم کے لیے نبی آ گیا. آخر میں اس کی ضرورت تھی کہ تمام شعبوں کے لیے نبی آئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام شعبوں کے لیے بھیجا گیا ہے. حاکموں کا، تاجروں کا، زمینداروں کا، مزدوروں کا، سب کے لیے ایک نبی، ایک کتاب، ایک شریعت، سب کے لیے یہ بھیجا گیا. اس لیے آپ کو ان تمام شعبوں کے چلانے کا آپ کو علم دیا گیا ہے اصولی طور پر. اس کے اصول دیے گئے آپ کو. ہاں. تو اس علم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اس علم کو اپنی دعوت سے جوڑا ہے کہ جو علم آیا اس کی دعوت چلائی، جو علم آیا اس کی دعوت چلائی. کیوں کہ وہ علم سب کے لیے آ رہا ہے، وہ سب کے لیے آ رہا ہے. اس لیے جو علم آیا اس کی دعوت چلائی، استعمال کا طریقہ بتایا. مثلا عبادت کا علم آیا تو عبادت کی دعوت دی، پھر عبادت کا طریقہ بتایا کہ عبادت اس طریقے سے ہوتی ہے. تو اللہ حاضر قیاس آپ کے پاس علم آیا، اس کی دعوت دی آپ نے. اور دعوت کا مطلب اشاعت نہیں ہے. دعوت کا مطلب صرف اس کی اشاعت نہیں ہے جیسے آج کل ہے، کسی چیز کو پھیلا دیا، کون لیتا ہے کون نہیں لیتا، کون سمجھتا ہے کون نہیں سمجھتا. جی ہاں، اس کو اشاعت کہتے ہیں کہ کوئی چیز بکھیر دی. جی ہاں، ایسا نہیں ہوا کہ بکھیر دی ہو، بلکہ اپنی دعوت کے ذریعے سے وہ چیزیں لوگوں کو ہضم کرائی جو کوئی ان کو ہضم ہو گئی، ان کے دلوں میں اتر گئی. اس لیے آپ داعی بھی ہیں، آپ معلم بھی ہیں. معلم بھی ہے، خالی داعی نہیں ہے بلکہ آپ معلم بھی ہیں. کہ اس کے عملی حدود بھی بتائے ہیں کہ اس کے عملی حدود یہ ہے اس علم کے. جی ہاں، اور اس کے لیے ایک مجمع تیار کیا آپ نے، آپ کے رنگ میں رنگا ہوا. جی ہاں، بالکل ان پر اعتماد کیا آپ نے. یہ میرے صحابہ ہے، یہ ستاروں کی طرح سے ہے. ستاروں میں نورانیت بھی ہے اور حرکت بھی ہے، دونوں باتیں. نورانیت بھی ہے، حرکت بھی ہے. تو رہبری کے لیے نورانیت کی ضرورت ہے اور اشاعت کے لیے حرکت کی ضرورت ہے. ہاں،
حرکت نہ ہو تو اس چیز کی اشاعت نہیں ہوگی. ہوگی. ایک پھیریا بھی لے کے پھرتا ہے اپنا حرکت کرتا ہے, نہیں تو کون پوچھا اس کو؟ جی ہاں. پوچھے گا کوئی کہ تیری ٹوکری میں کیا ہے؟ وہ حرکت کرتا ہے کہ اشاعت کے لیے حرکت ضروری ہے, تو اس کی توسیع ہوگی. تو یہ سب باتیں ہیں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کام کو اس طرح کیا ہے. ایک تو اپنے علم کو اپنے اوپر منطبق کیا, کیونکہ علم کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ صاحب علم اپنے علم کا تابع ہو. صاحب علم اپنے علم کا تابع ہو. ہماری شریعت کا مسئلہ ہے کہ جو اپنے علم کا تابع ہو اس کو عادل کہتے ہیں, اور جو اپنے علم کا تابع نہ ہو اس کو فاسق کہتے ہیں. یہ ہماری شریعت کا مسئلہ ہے. آپ جی ہاں, یہ آپ اختلاف نہیں کر سکتے. سمجھے نہیں؟ جی ہاں. بنی اسرائیل کے علماء کو اللہ نے فاسق کہا, جاہل نہیں کہا کہ تم کو جانتے نہیں ہو. ایسا نہیں ہے, کیونکہ وہ تو علماء ہیں, لیکن ان کی اکثریت فاسق ہے. منہم امۃ مقتصدہ, تھوڑے ہی اچھے ہیں. وکثیر منہم ساء ما یعملون, تو ان کی اکثریت کو فاسق بتایا کہ علم کے ہوتے ہوئے ان کے اندر فسق ہے. فسق کیوں ہے؟ کہ وہ اپنا علم کے تابع نہیں ہے. اگر اپنے علم کے تابع ہوتے تو یہ عادل ہوتے. جیسے صحابہ کلہم عدول, پڑھتے ہیں کتابوں میں, صحابہ سارے کے سارے یہ عادل ہیں, وہ اپنے علم کے تابع ہیں. جی ہاں. تو اس علم کا ایک تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ہر علم والا اپنے آپ کو اپنے علم کے تابع کرے, چاہے نبی ہو تو نبی بھی, اس سے کوئی مستثنا نہیں. کہ نبی اپنے آپ کو اپنے علم کے تابع کرے. فاستقم کما امرت, جو امر آپ پر آیا ہے, جو علم آپ پر آیا ہے, آپ اس کے پابند ہو جائیے. اور کون پابند ہوں گے؟ کہ ومن تاب معک, اے ومن آمن معک, جو آپ پر ایمان لائے وہ بھی اسے اپنے علم کی پابندی کرے. یہ پہلا سبق ہے کہ ہر عالم اپنے آپ کو اپنے علم کا تابع کرے, تو وہ عادل ہوگا, نہیں تو فاسق ہوگا. جی ہاں. جی ہاں. کہ اپنے علم کا اپنے آپ کو پابند کریں. اس پابندی کا نام ہے شریعت میں استقامت کہی جاتی ہے. استقامت سے رہو, استقامت سے رہو. جی ہاں. استقامت کا حکم آتا ہے نبیوں پر بھی اور امت پر بھی کہ استقامت رکھو. استقامت کی ایک ظاہری وجہ یہ بھی ہے کہ دنیا حالات کا گھر ہے. یہاں حالات آتے ہیں انسانی زندگی پر, مختلف قسم, اجتماعی, انفرادی, ہر قسم کے حالات آتے ہیں. جیسے رات اور دن بدلتے رہتے ہیں انسانوں پر, اور موسم بدلتے رہتے ہیں, ایسا ان کا حالات بھی آتے ہیں. اچھے بھی برے بھی, نہ اجتماعی, انفرادی, ہر قسم کے حالات آتے ہیں. سوال یہ ہے کہ حالات میں کیسا چلے. حالات میں حالات کو دیکھ کر چلے, یا حالات سے ہٹ کر کے دین کو دیکھ کر چلے. تو حکم یہ ہے کہ حالات میں حالات کو دیکھ کر نہیں چلا جائے گا, بلکہ حالات میں دین کو پوچھا جائے گا کہ اس حال میں دین کیا کہتا ہے. سمجھے نہیں؟ ہاں. اس لیے کسی حال میں بھی دین چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. کوئی بھی حالت آئے دین چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے, بلکہ دین پوچھا جائے. دین میں یہ بات ہے کہ دین میں طریقے بہت ہیں, حکم ایک ہی ہے اور طریقے بہت. جی ہاں.
جیسے نماز پڑھنے کا حکم ہے لیکن نماز پڑھنے کے طریقے بہت ہیں. جی ہاں. اسی طرح ہر حکم کی بات ہے کہ طریقے بہت رکھے ہیں. طریقے بہت رکھنے کی یہی حکمت ہے کہ حالات الگ الگ ہیں ہر ایک کے. تو جو جس حال میں ہو اس حال کا طریقہ معلوم کریں کہ میں اس حال میں کیا کروں. ہاں. نبی طریقوں کا ذمہ دار ہوتا ہے. وہ طریقے بتاوے گا. حکم تو خدا دے گا. حکم اللہ کے سوا کوئی دوسرا نہیں دے سکتا. ان الحکم الا للہ. حکم صرف اللہ کا. ہاں. طریقے طریقے نبی کے کہ نبی کو طریقوں کا علم دے کر اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں تاکہ جو جو حال آوے اس حال کے حساب سے ان کو دین پر چلنے کا طریقہ بتاوے. تو دین میں آسانی اس وجہ سے ہوئی ہے کہ اس میں طریقے بہت ہیں. جیسے کسی بڑی جگہ پہ جانے کے دروازے بہت ہیں. یہاں سے آؤ وہاں سے آؤ وہاں سے آؤ. تو اب لوگوں کو پریشانی ہوگی. ایک دروازہ ہو ایک سیڑھی ہو تو مشکل ہو جاوے. ہاں. تو آنے جانے کے راستے کشادہ ہوتے ہیں تو پھر آنا جانا آسان ہوتا ہے. اسی طرح طریقے زیادہ. حکم ایک کیونکہ اللہ ایک ہے دوسرا حاکم نہیں ہے. وہ اپنا ایک حکم دے گا لیکن لوگوں کے حالات مختلف ہونے کی وجہ سے طریقے بہت ہوں گے. ان طریقوں کو سنت کہتے ہیں کیونکہ وہ نبی کی طرف سے دیے جاتے ہیں. کہ جو پوچھے نبی میں کیا کہوں. میں اٹھ کے میں کھڑا ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا. میں کیا کروں. آپ فرمائیں کہ بیٹھ کے پڑھ لو. جی ہاں. کہ بیٹھا نہیں جاتا کہ لیٹ کے پڑھ لو. حرکت نہیں کر سکتا اشارے سے پڑھ لو. تو طریقے بدل لیں گے حالات بدلنے کی وجہ سے. سمجھ نہیں جو بات. اس لیے دین میں آسانی ہے. دین میں آسانی ہے کہ جو حال بدلے گا اس حال کا طریقہ ملے گا. جو حال بدلے گا اس کا طریقہ ملے گا. آسانی طریقوں کی وجہ سے لوگ طریقے پوچھتے نہیں ہیں تو پھر ان کو تنگی ہو جائے. میں کیا کروں. دین میں تنگی نہیں رکھی ہے. وما جعل علیکم فی الدین من حرج. کہ اللہ نے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی ہے. جی ہاں. تو تنگی اس معنی کر کے ہے کہ اس کے طریقے بہت ہے. ہاں. اور آسانی کا حکم دیا ہے کہ آسانیاں لوگوں کے لیے پیدا کرو. مشکلیں مت پیدا کرو. آسانی پیدا کرو. ایسا طریقہ بتاؤ کہ ان میں آسانی ہو جائے تاکہ وہ نبھاوے اس کو آسانی کی وجہ سے. تو طریقوں کے زیادہ ہونے کی وجہ سے دین میں آسانی ہے. ہاں. اس لیے ان طریقوں کا ساتھ ان طریقوں کا یاد ہونا اور ان طریقوں کا پڑھنا وہی علم ہمارا ہے. طریقوں کا علم ہے. ورنہ کتاب تو ایک ہی ہے سب کے لیے. جی ہاں. لیکن ہر ایک کے حالات کی وجہ سے طریقے زیادہ بنائے گئے ہیں تاکہ امت کے لیے آسانی ہو جائے. طریقوں سے آسانی ہوتی ہے دنیا کے کاموں میں بھی اور دین کے کاموں میں بھی. تو ہم کو طریقے دیے ہیں. اس لیے حکم ہے کہ نبی کا اتباع کرو. کہ نبی کے اتباع میں آپ کو طریقے ملیں گے کہ اس وقت یہ کرنا ہے اس وقت یہ کرنا ہے اس وقت یہ کرنا ہے. اتباع سے اوپر کوئی چیز نہیں ہے. آخری حد اتباع ہے. نبی وہی کا اتباع کرے گا وہاں بات ختم ہو گئی. اور امت نبی کا اتباع کرے گی وہاں بات ختم ہو گئی. آگے ہے کچھ. نبی کو حکم ہے کہ آپ وہی کا اتباع کریں. اتبع ما یوحی الیک. امت کو حکم ہے کہ نبی کا اتباع کرو. تو اتباع پر جا کے بات ختم ہو جاتی ہے. آگے دین نہیں ہے وہی ہے. اتباع پر بات ختم. اس لیے ہمارا علم جو ہے وہ ایک تو نبی کے اتباع پر لے جانے کے لیے ہے کہ امت میں نبی کا اتباع آئے. اب اتباع کی صلاحیت ہر ایک میں ہے نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک علم اور اتارا ہے
تاکہ اتباع آسان ہو جاوے، اس کو فضائل اور ترغیب کا علم کہتے ہیں. ایک علم اتارا اللہ نے، ایک تو شریعت کا علم اتارا ہے، ایک فضیلتوں کا علم اتارا ہے. ہر نبی کی شریعت میں یہ ہوتا ہے کہ وہ فضیلتوں کا علم اتارا جاتا ہے کہ تم کو یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ ملے گا، نہیں کرو گے تو یہ سزا ہوگی، یہ سزا ہوگی، یہ حال آئے گا. تو اس سے خوف اور شوق پیدا ہوتا ہے. اس سے کیا پیدا ہوتا ہے؟ خوف اور شوق، انعامات کا شوق پیدا ہوتا ہے. یہ برکتیں ہوگی، یہ فضیلتیں ہوگی، یہ ملے گا، نہیں تو یہ سزا ہوگی، یہ سزا ہوگی. اس کو علم ترغیب کہتے ہیں. اس پر مستقل علماء نے علم ترغیب کو جمع کیا ہے. منذری کی 5 جلدیں ہیں ترغیب کے علم میں، بہت علماء کو معلوم ہے. علم ترغیب قریب کا نام ہی ہے، 5 جلدوں میں ہے وہ. اس میں ہر عمل کی فضیلت ہے، ہر عمل کی فضیلت، خالی عبادت کی نہیں کہ نماز روزہ حج زکات، ہر عمل کی فضیلت. ہاں لیکن کون دیکھے؟ جی ہاں، دیکھنا ہی بند کر دیا. تو کتابیں کتب خانوں میں سڑ گئی. جب میں طالب علموں کو پڑھاتا نا نظام الدین میں، جب کسی کتاب کا حوالہ ہو، میں نے کہا دیکھو یہ مسئلہ مرحوم نور الرضا میں لکھا ہے. وہ ہنسے جیسے عام مسئلہ مرحوم کتاب مرحوم ہو گئی، الماری میں چلی گئی. تمہیں مسئلہ بھی معلوم نہیں اور نام بھی معلوم نہیں. جیسے میت چلی گئی قبر میں، کوئی پتہ نہیں وہ مرحوم. یہ کہنا کہ مرحوم تعلیم الاسلام میں یہ مسئلہ لکھوا ہے. کیونکہ جب علم والے اس کی طرف دھیان نہیں دیں گے تو مرحوم ہو جائیں گے سب. اس لیے زندگی تنگ ہو گئی کیونکہ طریقے نہیں معلوم ہے، اور کام جن میں آیا اللہ کی طرف سے وہ طریقہ معلوم نہیں ہے. سب لوگ تنگ آ گئے کہ بہت مشکل ہے، اسلام مشکل ہے، دین، حالانکہ دین مشکل نہیں ہے، لیکن ان کا طریقہ نہیں معلوم ہے. طریقے سے ہر کام آسان ہو جاتا ہے. ہاں ہر کام طریقے سے آسان ہوتا ہے. اوپر چڑھنے کے لیے سیڑھی بنائی ہے، بغیر سیڑھی کے چڑھ جاتا ہوں، بس بندر ہے، بغیر سیڑھی کے بندر چڑھتا ہے، آدمی نہیں چڑھ سکتا. جی ہاں، ان کے لیے سیڑھی. جی ہاں، سلم قرآن کریم میں سلم. تو ہر کام کے طریقے، میرے کہنے کا مطلب ہر کام کے ہم کو طریقے دیے گئے. اس لیے نبی کی دعوت ہے کہ وہ میرے طریقوں پر چلو، میرے طریقوں کا علم حاصل کرو. تو ہمارے پاس جو علم ہے وہ اللہ کے حکموں کا ہے اور نبی کے طریقوں کا ہے، وہی اصل ہے. اسی سے زندگی بنے گی. اور یہ حکموں کا اور طریقوں کے علم زندگی کے چاروں شعبوں کے لیے ہے، حکیموں کے لیے، تاجروں کے لیے، مزدوروں کے لیے، زمینداروں کے لیے، چاروں کے لیے. اور حضرت فرماتے تھے کہ چاروں شعبوں کے فضائل ہیں، چاروں شعبوں کے مسائل ہیں. ہاں، ہماری شریعت میں تجارت کے فضائل، تجارت کے مسائل، حکومت کے فضائل، حکومت کے مسائل، زمینداری کے فضائل، زمینداری کے مسائل، مزدوری کے فضائل، مزدوری کے مسائل. ایسا علم حضور کو دیا گیا کہ اس کے فضائل بھی معلوم ہو جائیں گے اور اس کے طریقے بھی معلوم ہو جائیں گے. مسائل میں طریقے ہوتے ہیں، فضائل میں اس کی فضیلت اور برکتیں ہوتی ہے. تو ان تمام طریقوں کے لیے علم دیا گیا ہے. اور علم کے ساتھ پھر آپ کو اس کا داعی بنایا ہے. داعی کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ نفع نقصان بتاوے اور رہبری کرے. یہ نفع ہوگا، نہیں کرو گے تو یہ نقصان ہوگا.
اور وہ پکی بات ہوتی ہے، خالی بچوں کے ڈرانے کی بات نہیں ہوتی، پکی بات ہوتی ہے، یہ کرو گے تو یہ نفع ہوگا، یہ نہیں کرو گے تو پھر یہ ہوگا، اس کو وعدہ وعید کہتے ہیں۔ تو شریعت کے مسائل کے ساتھ وعدہ وعید کا علم بھی دیا ہے تاکہ لوگ ڈر کر کے عمل کریں یا نفع کی یقین پر عمل کرے کہ اس میں اللہ یہ برکت دے گا۔ تو کبھی یقین سے عمل ہوتا ہے، کبھی خوف سے عمل ہوتا ہے۔ وعدہ وعید میں یہ بات ہوتی ہے کہ کبھی تو یقین کی وجہ سے میں یہ کروں گا تو اللہ مجھے یہ دے گا، اور کبھی خوف کی وجہ سے نہیں کروں گا تو یہ سزا ہوگی۔ یہ بنیادیں ہیں، ان بنیادوں پر علم اور عمل کی دعوت دی ہے، کوئی دوسری لالچ نہیں بتائی خارجی کہ تم کو یہ ملے گا، وہ کہ نہیں یہ ملے گا اور نہیں تو یہ ملے گا۔ اس طریقے سے اس علم کو امت کے ہر طبقے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عام کیا ہے، اس کی دعوت کے ذریعے سے اس کا نفع نقصان بتا کر کے یہ نقصان ہے، یہ نفع ہے، اور یہی طریقہ ہے کہ پہلے نفع نقصان بتاؤ پھر مقصد بتاؤ تو جلدی سے تربیتیں قبول کرتی ہے۔ ہمارا یہی طریقہ ہے کہ پہلے ان کو فضائل بتاؤ، امت کو نہ کرنے کے نقصان بتاؤ کہ نماز نہ پڑھنے کے یہ نقصان ہے اور نماز پڑھنے کا یہ فائدہ ہے، سچ بولنے کا یہ فائدہ ہے، جھوٹ کا یہ نقصان ہے، تو اس کو تربیتیں لے گی۔ اس لیے دعوت میں یہ علم چلایا جاتا ہے اور یہ مقدم ہے، یہ علم شریعت کے علم کی صلاحیت ہوتی نہیں ایک دم، ہاں کہ حلال یہ حلال ہے کرو، یہ فرض نہیں کریں گے، پہلے صلاحیت پیدا کرانی پڑتی ہے۔ ہاں جب صلاحیت پیدا ہوگی تو حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھے گا۔ اس لیے ایک دم حلال حرام کے حکم نہیں آئے، بلکہ ان میں صلاحیتیں پیدا کی آئی کہ ایمان کی مجلسوں میں، ایمان کی محفلوں میں، ایمان کی محنتوں میں ان کو چلایا گیا تو ان کا ایمان روشن ہوا، اور ایمان روشن ہوتا ہے تو خدا کا خوف پیدا ہوتا ہے، شوق پیدا ہوتا ہے ایمان اور اطاعت کا، محنت کی وجہ سے شوق بھی پیدا ہوتا ہے، خوف بھی پیدا ہوتا ہے، پھر شوق خوف پیدا کر کے پھر باقی احکامات دیے، اور یہی طریقہ آج بھی ہے۔ ایک محنت میں چلے گا تو اس کے اندر یہ استعداد پیدا ہوگی کہ خوف بھی پیدا ہوگا، جہاں سے لوگوں میں خوف پیدا ہوا، انہوں نے اپنی زندگیاں سدھاری، چھٹی ہوئی نمازیں پڑھی، چھٹی ہوئی زکاتیں دی، لوگوں کے حق دبا رہے تھے وہ دیے، ہاں اسے کارگزاریاں آتی ہے وہ، جی ہاں کہ پہلے ایسا تھا اب ایسا ہو گیا، پہلے لوگوں کو ستا تھا اب لوگوں کی خدمت کرتا ہے، جی ہاں تبدیلی آتی ہے زندگیوں کے اندر محنت کی وجہ سے، اور محنت فضائل کے ساتھ ہوتی ہے، اس لیے آج بھی وہی طریقہ ہے کہ محنت ہو، محنت کے ساتھ فضائل ہو، تو پھر جو محنت ہوگی وہ بات اندر ہضم ہوگی، اور پھر فضائل کے ذریعے سے اس کا شوق اور خوف پیدا ہوگا، اس سے زندگیوں میں پھر ترقی آتی ہے کہ اگر وہ معصیت میں ہے تو توبہ کرے گا، اور اطاعت میں ہے تو ترقی کرے گا، ہاں معصیت میں ہے تو توبہ کرے گا، اصلاح پیدا ہوتی ہے چلنے کی وجہ سے، محنت کی وجہ سے، جی ہاں، اور اطاعت میں ہے تو اپنے اطاعت میں ترقی کرے گا، پوچھے گا اور کہ میں یہ کرتا ہوں اور آگے کیا ہے، علماء سے پوچھے گا، یہ بات نہیں ہوگی تو کوئی علماء سے نہیں پوچھیں گے، جمود ہوگا، جمود، جی ہاں جو چاہے وہی، جو جتنا کرتا ہے اتنا کر جائے، جیسے نماز پڑھتے ہیں ویسے پڑھتے رہے۔ اس لیے امت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حرکت دی ہے، سمجھے نہیں، ہاں اور یہ حرکت اسی وجہ سے کہ ان میں بیداری آوے، اپنی ذمہ داریوں کی بیداری، جب یہ حرکت چھوٹ جاتی ہے تو جمود آتا ہے، ہاں حرکت کرے پھر دیکھے تو جمود ختم ہو کر کے اپنی ذمہ داریوں کا ان کے اندر ایک شعور آئے گا کہ یہ میری ذمہ داری ہے، یہ میری ذمہ داری ہے، ہاں اور پھر اللہ بھی کچھ اندر ڈالتے ہیں کہ جب دعوت کی محنت ہوتی ہے تو دلوں میں تقویٰ ڈالا جاتا ہے، والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم، جب ہدایت کی محنت پر آدمی چلے گا تو ظاہری حالت بھی صحیح ہوگی، ہداہم اوپر سے نیچے تک، وآتاہم تقواہم اور اندر تقویٰ پیدا ہوگا،
اندر تقوی پیدا ہوگا تو زیادہ ہوگا. میں نے فلانے کا حق دبایا ہے, میں نے فلانے اتنی نمازیں میری چھوٹی ہیں, اتنی زکاتیں باقی ہیں, اتنے روزے کھوئے ہیں, وغیرہ وغیرہ. پٹی کھلتی ہے اندر, نہیں تو پٹی نہیں کھلتی. جی ہاں, ایسی غفلت میں زندگی گزر جاتی ہے. جی ہاں, اور بوجھ لے کر جاتا ہے دنیا سے. یہ رکھا ہے کہ والذین اہتدوا زادہم ہدی وآتاہم تقواہم, کہ جب ہدایت کے لیے حرکت کریں گے, محنت کریں گے, تو اوپر سے بھی ہدایت دیں گے. شکل, شورل, لباس سب بدل جائے گا. اور اندر کے اندر ایک خوف پیدا ہوگا, میں نے فلانے کا دبایا ہے, میرے پاس فلانے کے اتنے باقی ہیں. جی ہاں, فلانے کو یہ کیا ہے, یہ کیا ہے. وہ چیزیں اندر چبھے گی. جی ہاں, گناہ کی علامت ہے کہ گناہ کس کو کہتے ہیں, کہ جو تیرے اندر چبھن پیدا کرے. اسم ماہا کا فی صدر کا, گناہ وہ ہے جو تیرے اندر چبھن پیدا کرے. جب دل صحیح ہوتا ہے تو چبھن ہوتی ہے, اور دل صحیح نہیں ہوتا, اس میں نشہ ہوگا, پھر وہ چبھن نہیں ہوتی. گناہ ہضم ہو جاتا ہے. جتنے بھی گناہ کرے وہ ہضم ہوتے رہتے ہیں اندر. کیوں کہ دل بگڑ گیا ہے. اس لیے اللہ کے راستے کی محنت میں پہلا اثر یہ ہے کہ اللہ دلوں میں کچھ چیز ڈالتے ہیں. تو آدمی کا شعور زندہ ہوتا ہے کہ میں کہاں ہوں. ہاں, خود ہی وہ اپنے بارے میں کوئی کہتا نہیں اس کو, کیونکہ کوئی کیا جانے, کوئی کیا جانے. ہاں, وہ من جانب اللہ ہوتا ہے. والذین اہتدوا زادہم ہدی وآتاہم تقواہم, کہ صحیح راستے بھی دیں گے اور اندر بھی کوئی چیز پتا کریں گے. وہ جو سن ہو گیا تھا دل, اس میں تقوی. حضرت عمر فرماتے تھے ہم کو تقوی ملا ہے, ہم کو تقوی ملا ہے. اس لیے وہ ایک ایک چیز سے ڈرتے ہیں. یہ میرے لیے صحیح نہیں ہے, یہ میرے لیے صحیح نہیں ہے, یہ میرے لیے صحیح نہیں ہے, میں اللہ کو کیا جواب دوں گا. ہاں, جی ہاں, ایک ایک چیز کے بارے اپنے اوپر تنگی کر رکھی ہے, اپنے اوپر تنگی کر رکھی ہے. کیوں کہ اندر ڈر ہے. اس لیے اپنے اوپر اس کو احتیاط اور تقویٰ کہتے ہیں. تو دعوت کی محنت کا ایک اثر یہ بھی ہے کہ اگر یہ محنت میں آدمی صحیح چلے تو من جانب اللہ اس کو یہ چیز عطا ہوتی ہے. ہاں, کہ اندر ایک خوف, ایک احساس, ایک شعور اندر ابھرتا ہے. تو اس میں وہ اپنی کمی کا علاج کرتا ہے کہ میں نے فلانے کا دبایا ہے, اتنی نمازیں کھوئی ہے, اتنے روزے باقی ہیں, اتنا یہ ہے, اتنا یہ ہے. یہ سب پٹی کھلتی ہے. ہاں, تو ندامت پیدا ہوتی ہے. پیدا ہوتی ہے ندامت پیدا ہوتی ہے کہ میں نے یہ کیا, میں نے یہ کیا, میں نے یہ کیا. تو ندامت و توبہ, تو ندامت ایک قسم کی توبہ ہے. توبہ میں پہلے توبہ میں پہلے ندامت ہی تو ہوتی ہے, پھر توبہ ہوتی ہے. تو یہ چیز اللہ تعالیٰ دیتے ہیں راستے پر لانے کے لیے. یہ دعوت کا ایک شعور ہے. پھر جتنا بگڑا ہوا آدمی ہوگا اتنا یہ شعور تیز ہوگا. کہتے نا, ایک آدمی دادا ہے, جب وہ سدھر جاتا ہے تو وہ دوسروں سے آگے. ہاں, کیوں کہ وہ وہاں آگے تھا تو یہاں بھی آگے ہوگا. کسی سے ڈرتا نہیں تھا وہاں, تب یہاں پہ نہیں ڈرے گا. یہ تو اللہ کا ہے, یہ تو اللہ کا ہے. جی ہاں, اس لیے دعوت میں یہ تاثیر ہے کہ وہ لائن بدل دیتی ہے. لائن, آدمی تو وہی رہے گا, لائن بدل جائے گی. جی ہاں, اس لیے دعوت دی جاتی ہے, نفع نقصان سمجھایا جاتا ہے, اپنے ماحول سے ہٹا کر اس کو چلایا جاتا ہے. تو پھر اس کے اندر یہ شعور پیدا ہوتا ہے. ہاں, پھر کوئی بات علم کی کہو گے تو وہ قبول کرے گا. دیکھو یہ جائز نہیں, اچھی بات. ہاں, نہیں تو وہ اثر نہیں ہوگی بات, کیونکہ دل سن ہوا ہے. تو حضرت عمر فرماتے تھے کہ ہم کو دعوت میں تقویٰ ملا ہے, وہی چیز اللہ دیتے ہیں. اس کام کے کرنے کی وجہ سے اندر ایک شعور پیدا ہو جاتا ہے.
ہر ایک کی اپنے اپنے صلاحیت کے مطابق پھر وہ اپنی زندگی احتیاط پر، تقوی پر، ترقی پر جاتا ہے. مال ہے تو مال کے حساب سے، مال نہیں ہے تو اس کے حساب سے. یہ ہے والذین اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. اس لیے میرے بھائیوں، ایک تو اس کام میں حرکت ہے، اور یہ حرکت ایسے ہی ضروری ہے جیسے چکی کی حرکت. چکی میں حرکت نہ ہو تو دانا اپنی جگہ پر اور آٹا اپنی جگہ پر. جی ہاں، اور حرکت ہے تو کہ دانے سے آٹا بن جائیں گے حرکت کی وجہ سے. جی ہاں، تو ایسے یہاں پہ کہ اللہ نے ایک حرکت دی ہے، اس حرکت کی وجہ سے کہ دین لوگوں کو ہضم ہوگا. ہاں، ہضم ہوگا، اس کی قدر و قیمت سمجھ میں آئے گی، اور وہ اپنے دین میں ترقی کریں گے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حرکت دی ہے، اور ہر طبقے کو حرکت دی ہے. ہاں، ہر طبقے کو. اپنے کیونکہ صحابہ ہر قسم کے تھے. جی ہاں، اس میں فضیلت والے بھی تھے، مال والے بھی تھے، علم والے بھی تھے، اور آپ نے سب کو حرکت دی ہے. کیونکہ حرکت میں ان کے کمال کی ترقی ہے، جمود میں ان کے کمال کی ترقی نہیں ہے. جی ہاں، اگر علم ہے تو اس کے علم کی ترقی ہے حرکت کی وجہ سے. مال ہے تو مال میں ترقی ہے کہ مال صحیح جگہ خرچ ہوگا. ایسے ہر صلاحیت، کیونکہ نبیوں کے کام کی وجہ سے صلاحیتیں ٹھکانے پر لگتی ہے. یہ نبیوں کے کام کی تاثیر ہے کہ اس کی وجہ سے انسانی صلاحیتیں بندگی اور عبادت پر آئے گی. یہ حکم ہے، یہ حکم ہے، یہ حکم ہے، یہ منع ہے. تو دعوت کا ایک اثر یہ ہے کہ زندگیوں کی صلاحیتیں جو ہے وہ حق پر آتی ہے. نہیں تو ماحول کے حساب سے زندگیاں گزر جاتی ہے. جیسا ماحول ہو ویسا کریں گے. ان میں ماحول میں دفاع، اپنے اندر دفاع کی طاقت نہیں ہوتی. تو جب یہ کام چلے گا تو راستے نکلیں گے. دوسری بات یہ ہوگی کہ جب حرکت کرو گے تو اللہ دین کو زمین پر جگہ دے گا، ورنہ لوگوں نے دین کو زمین میں سے نکال دیا ہے، اس کی جگہ نہیں ہے. ہاں، تاجروں نے تجارتوں میں سے نکال دیا، مزدوروں نے مزدوری میں سے نکال دیا، حاکموں نے حکومت میں سے نکال دیا دین کو. تو اپنی جگہ کہاں رہی؟ ہاں، تو وہ جو حکم ہے کہ کہ ہم جو دین پسند ہم نے کیا ہے اس دین کو ہم جگہ دیں گے. تو جگہ کیسے ملے گی؟ یہ ان کی وجہ سے ملے گی. یہ راستے بنائیں گے تو یہ اپنا دین پوچھیں گے، تاجر تجارت کو پوچھے گا، زمیندار زمینداری کا دین پوچھے گا. تو دین کو جگہ ملے گی، ورنہ دین کی جگہ اڑ گئی ہے. ہاں، اس کی جگہ نہیں ہے. وہ غریب بھی ہے، غریب یعنی اردو کا غریب نہیں، عربی کا غریب. اردو کا غریب جو پیسے وہ نہ ہو، وہ نہیں. عربی کا غریب ہو جسے کوئی وطن نہ ہو، غریب الدیار، غربت، بے وطنی. تو دین کی جگہ نہیں ہے. کیوں کہ یہ شعبے جو میں نے گنا ہے انہوں نے نکال دیا ہے. کب کہاں رہے گا؟ اس لیے جب دعوت قائم ہوگی اور لوگوں کے سامنے ایمان آخرت آئے گا تو ہر شعبے والا اپنا دین سوچے گا. غریب غریبی کا دین سوچے، مالدار مالداری کا دین سوچے، تو دین کو جگہ ملے گی. پہلے دلوں میں جگہ ملے گی، پھر زمین پر جگہ ملے گی. پہلے دلوں میں آتا ہوں تقوا ہوں جو ہے نا، تو پہلے دلوں میں جگہ ملے گی. تبلیغ کی محنت میں لوگوں کو نکالنے کی بڑی وجہ یہی ہے کہ وہ نکلیں گے تو سمجھیں گے. بغیر نکلے جیسے پانی کی گہرائی وہ سمجھے گا جو پانی میں اترے گا. وہ اترے بغیر وہ اس کو پانی کی گہرائی کیسے معلوم ہوگی؟ معلوم ہوگی نہیں ہوگی. اترے اندر تو اتنی گہرائی ہے. تو ایسے ہی اس کام میں جو اترے گا وہ سمجھے گا اپنے دین کو. مولانا اقبال صاحب فرماتے تھے کہ ہماری رابط کی محنت کے ساتھ طلبا اور علماء اگر کام کریں گے تو ان کو کتابیں 10 گنا زیادہ سمجھ میں آئے گی. ٹھیک ہے، کیوں کہ یہ ہے اس کام کے لیے جو کتابوں میں ہے، اس کی عملی زندگی لانے کے لیے یہ کام ہے.
کا کتابیں کتنا سکون زیادہ سمجھ میں آئے گی اس کام کے ساتھ. جیسے وہ دعوت دیتے تھے علماء کو, طلباء کو, کہ وہ اس محنت کے ساتھ پڑھیں, اس محنت کو سمجھنے کی کوشش کریں, پھر اپنے اپنی صلاحیت کے حساب سے وہ ترقی کریں گے. الناس معادن كمعادن الذهب والفضة ہے نا حدیثوں میں کہ لوگ اپنی جگہ ایسے قیمتی ہیں جیسے سونے اور چاندی کی کانیں ہوتی ہیں. سونا چاندی مٹی کے نیچے ہے, کھودو تو نکلے. ایسی صلاحیتیں بہت ہیں لوگوں میں, لیکن وہ اپنے ماحول میں ہیں, جہاں ہے وہیں. اب ان کو باہر نکالو تو ان کی صلاحیت کم کرے گی. جی ہاں, ایسا ہے. تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو ہم کو دین دیا ہے, دوسرا حرکت دی ہے. کیا دیا ہے؟ کہ اپنے دین کے لیے حرکت کرو. دین کے لیے حرکت کرو گے تو کیا ہوگا کہ تمہارے دین کو زمین پر جگہ ملے گی, نہیں تو اس کی جگہ لوگوں نے قبضہ کر لیا. اس کی جگہ ہی نہیں, یہ غریب ہے, بے وطن ہے. بدأ الاسلام غریبا وسيعود غریبا. یہ پہلے بھی ایسا ہی تھا, غریب الوطن, اور آئندہ بھی غریب الوطن ہو جائے گا. یہ لوگ اس کی طرف توجہ نہ کریں گے, اسی کوئی جگہ نہیں ہے. حاکموں نے حکومت میں سے نکال دیا, تاجروں نے اجازت میں سے نکال دیا, غریبوں نے غریبی میں سے نکال دیا. ہاں, غریب لوٹ پاٹ کرتے ہیں, حرام حالات کی پرواہ نہیں کرتے غریبی کی وجہ سے. جی ہاں, صبر نہیں کرتے. ہمیں غریبی میں صبر ہے, مالداری میں شکر ہے. شریعت تو یہ ہے. تو کون صبر کرے, کون شکر کرے؟ اس لیے میرے دوستوں, صحیح طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کے ذریعے سے ہر شعبے کو دیا. جی ہاں, اس لیے اس میں عملی طور پر چلنا ضروری ہے. پھر اپنے میں مثال ہے, ابو بکر بنیں گے, عمر بنیں گے. جی ہاں, کہ ابو بکر جیسا کوئی بھی نہیں ہے کوئی نہیں. آپ کی جگہ پہ کھڑے ہونے کے لیے وہی لائق ہے اور کوئی لائق نہیں. جی ہاں, کہ ان میں یہ صلاحیت ہے. پھر اس طرح درجہ بدرجہ آپ نے اپنی صلاحیتیں لگائی. آج یہ وہی ہوگا کہ لوگوں کی صلاحیتیں حق پر لگے گی اور وہ کام کریں گے دین کا. ہاں, حرکت کی وجہ سے. اس حرکت میں اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے, بشرطیکہ وہ حرکت صحیح ہو. خالی حرکت نہیں, یہ چکی کہ خالی حرکت سے پیٹ تو نہیں بھرے گا, بلکہ ادھر سے دانے ڈالیں گے, ادھر سے آٹا لیں گے. تبلیغ علم و ذکر کے ساتھ صحیح ہے. علم و ذکر کے بغیر تبلیغ صحیح نہیں ہے. اس تیسرا نمبر ہے تبلیغ میں علم و ذکر. وہ اسی لیے کہ حرکت کے ساتھ علم لو, حرکت کے ساتھ عمل لو, حرکت کے ساتھ علم دو, حرکت کے ساتھ عمل دو. یہ ہے اصل ترتیب. جی ہاں, لیکن کیا کرے, اب ایک ہی رخ رہ گیا, نکلو. وہ نکلو صحیح ہے مگر ناقص ہے. غلط نہیں ہے, نکلنا تو صحیح ہے, لیکن ان چیزوں کے ساتھ نکلنا جو اصل ترتیب تھی کہ علم و ذکر کے ساتھ نکلے. جیسے چکی, ادھر سے دانا, ادھر سے آٹا. دو چیز لیتے ہیں چکی, ادھر سے دانا دے گی, ادھر سے آٹا دے گی. تو تبلیغ میں اس کی ترقی علم و ذکر کے ذریعے سے تھی کہ امت میں علم پھیل جاوے, امت میں عمل پھیل جاوے. صحبتوں کی وجہ سے, ایک تو مدرسوں کی وجہ سے علم پھیلتا ہے, ایک صحبتوں کی وجہ سے پھیلتا ہے. کہ آپ کی صحبت میں رہیں گے تو آپ کو دیکھیں گے, آپ کو پوچھیں گے, آپ سے یاد کریں گے. جی ہاں, یہ صحبت والا. صحابہ کا علم صحبت والا تھا, وہاں مدرسے نہیں تھے, درس گاہیں, کتابیں, کچھ نہیں. تو ان کا علم کہاں سے آیا؟ کہ صحبتوں سے آیا. جی ہاں, ایک دوسرے کی صحبت میں رہے, ایک دوسرے کو سکھایا, حرکت دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وفود بھیجے تو وفود سیکھتے بھی تھے, سکھاتے بھی تھے, دعوت بھی دیتے تھے. اور جب افراد تھے تو افراد کو بھیجتے تھے. افراد تھے, وفود نہیں ہے, تو افراد کو بھیجتے تھے. وہ افراد جا کے سمجھاتے تھے اپنے قبیلے کو, اپنی قوم کو. حرکت, تو یہ حرکت یہ علم کو اور ذکر کو زندہ کرنے کے لیے ہے. اس لیے امت کے ہر طبقے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حرکت دی تھی. غریب بھی, مالدار بھی, یہاں خواص بھی, عوام بھی, حرکت دی. اس حرکت کی وجہ سے یہ چیزیں عمل کے ساتھ پھیلی. کیونکہ علم بھی آیا اور صحبت بھی آئی تو عمل کے ساتھ ہے.
آج بھی وہی بات ہے کہ آج بھی اس علم کے لیے وہی حرکت درکار ہے جو اس زمانے میں تھی. کہ لوگوں کو لے کر چلو اور لوگوں کو بتاؤ بتانے کی باتیں, اور لوگ پوچھنے کی باتیں پوچھیں, یاد کرنے کی باتیں یاد کریں. تو یہ ایک چلتا پھرتا مدرسہ ہو گیا, ایک دلال کا بن گئی. جی ہاں, اور اس کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں ہے. چنانچہ یہ اسی طرح کا یہ کام پھیلا اور دنیا میں گیا. ہاں, حرکت کی وجہ سے. جی ہاں, وہی حرکت آج بھی ہے. اگر وہ حرکت ہوئی تو حرکت کی وجہ سے ہمیشہ ترقی ہوتی ہے. حرکت نہیں ہوتی پھر ترقی نہیں ہوتی, بلکہ جمود آتا ہے, پھر جمود کے بعد زوال آتا ہے. فائدہ ہے کہ جب کسی چیز کی ترقی نہیں ہوگی تو جمود ہوگا, اور جمود کے بعد ہوتا بھی بڑھتا ہے تو ہرا رہتا ہے, پھر جب اس کا بڑھنا ختم ہوتا ہے تو پیلا ہو جاتا ہے, اور پیلا ہونے کے بعد سوکھ جاتا ہے. ہوتے جب بڑھنے گیہوں کے ہر چیز کے ترقی کرتے ہیں, جب تک ترقی میں ہے وہ ہرے بھرے ہیں, پھر اپنی حالت پہ رہتے ہیں, پھر وہ سوکھتے ہیں, پتے گرتے ہیں, جمود آتا ہے, حرکت نہ ہوتا ہے. خصوصاً امت کو حرکت دی ہے کہ وہ ہر شعبے والا حرکت کرے تو وہ شعبے کے خیال حرکت نہ آئے گی. علم والے حرکت کریں گے تو ان کا علم حرکت نہ آئے گا. جی ہاں, کہ ان کے علم سے جتنے یہاں فائدہ اٹھانے ہیں اور فائدہ اٹھائیں گے, فائدہ اٹھانے کی رغبتیں پیدا ہوگی, فائدہ بھی اٹھائیں گے, فائدہ اٹھانے کی رغبتیں پیدا ہوگی. اسے حرکت دی ہے سب کو. حضرت عمر کے زمانے میں اور حرکت دی کہ بڑے بڑے لوگوں کو انہوں نے حرکتیں دی, تم فلاں جگہ جاؤ, فلاں جگہ جاؤ, فلاں جگہ جاؤ, گوانوں کو سنبھالو. جی ہاں, انہوں نے اپنے آدمیوں کو پھیلایا تو علم عمل دونوں میں ترقی ہوئی. آج بھی وہی بات کہ حرکت کی وجہ سے ان کی صلاحیتوں میں بھی ترقی آئے گی, اور جس موضوع کو لے کر وہ بیٹھے ہیں وہ موضوع بھی ترقی کرے گا. اس لیے آپ حضرات سے اس کام کے لیے حرکت مانگی جاتی ہے کہ آپ بھی حرکت کریں ترتیب بنا کر. ہاں, تو افادہ یقینی ہے, نقصان کا کوئی خطرہ نہیں. افادہ یقینی ہے کہ آپ کی اپنی صلاحیت روشن ہوگی. جی ہاں, دعوت کی وجہ سے, دعوت کی محنت کی وجہ سے اس میں روشنی پڑے گی. جی ہاں, اور لوگوں میں طلب پیدا ہوگی, تو جتنے طلب والے آتے تھے اس سے زیادہ آئیں گے, جتنے طلبا آتے تھے اس سے زیادہ آئیں گے. کیونکہ لوگوں میں وہاں طلب پیدا ہو گئی. عوام میں طلب پیدا ہوتی ہے, اہل علم میں ترقی ہوتی ہے. اس سنت کا یہ فائدہ ہے حرکت کا. اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ حضرات ایک ایک سال لگائیں, اور عملی طور پر اس کو کریں عمومیت کے ساتھ. ہاں, اسلام میں عمومیت ہی اصل ہوتی ہے, خصوصیت ضرورت کی وجہ سے ہوتی ہے. اصل 5 وقت کی نماز سب کے ساتھ پڑھو, غریب امیر. جی ہاں, عمومیت. تو اسلام میں عمومیت اصل ہے کہ عمومیت ترقی کا ذریعہ ہے, خصوصیتوں میں تنگی ہوتی ہے. جی ہاں, خصوصیتوں میں تنگی ہوتی ہے. اسلام کا مزاج عمومی ہے. جی ہاں, سمجھ نہیں بات. اس لیے آپ حضرات بھی اس کا ارادہ کریں اور ایک ایک سال لگائیں. جی ہاں, تو آپ کی صلاحیت کے مطابق آپ پر کھلے گا. ہر زمین اپنی صلاحیت کے حساب سے پیداوار دیتی ہے. آدمی زمین سے ہی پیدا ہوا ہے. زعفران کی زمین زعفران دے گی, جو کی زمین جو دے گی. کیوں؟ اس میں جو کی صلاحیت ہے, اس میں زعفران کی صلاحیت. تو اس میں آپ جنہ سماعدن کمادن الذهب والفضة حدیث صحیح ہے. تو آپ اپنی صلاحیت سے کام کریں گے. آپ بتاؤ اس کے لیے ایک ایک خیال لگاؤ. اور آج کی آج جانا نہیں ہے, سمجھے نہیں. ہاں, یہ کام ایسا نہیں ہے ہنگامی, یہ ہنگامی کام نہیں ہے. بلکہ یہ تو ایک بنیادی کام ہے. اس لیے ترتیب بنا کر جو ذمہ داری ہے اس کی بھی رعایت, اور جو تقاضا ہے اس کی بھی رعایت.
یہ ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ جس ذمہ داری پہ ہو اس کی رعایت کر کے جا، اس کو چھوڑ کے برباد کر کے نہیں جانا ہے، اور جس ذمہ داری پہ جانا ہے اس کو بھی سنبھال۔ ہاں بھائی اس کے لیے سب تیار ہے ماشاء اللہ۔